کی نوید سناتا ہے۔ اسلام خوشحالی اور سلامتی کا پیغام ہے، لیکن ہمیں بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے اور 77 سال سے جو قوتیں پاکستان پر مسلط ہیں ان کو بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جس وطن عزیز کی بنیاد ہم نے لا الہ الا اللہ سے رکھی تھی، کیا ہم نے لا الہ الا اللہ سے وفا کی ہے؟ وفات دور کی بات، سوچو ذرا، کیا ان حکمرانوں نے لا الہ الا اللہ سے دغا نہیں کی ہے؟ ہم نے اپنے طرز حکمرانی سے اور اپنے فتنہ انگیز ذہنیت سے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، ہم خدا کے رحمت کے مستحق نہیں ہو پا رہے۔ کچھ سوچنا پڑے گا۔ میں جرنیلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وردی پہن کر اور سونے کے بلے لگا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو خوبصورت وطن بنا سکیں گے، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اس متکبر بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے اس مفاد پرست طبقے اور ان سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے بس میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے، اب تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوشحال اور مستحکم سرزمین بنا کر دینا چاہتے ہیں۔ اپنی ناکامی کو تسلیم کرو، اداروں کی قوت کو تم غلط استعمال کر رہے ہو اور تمہاری غلط روش اور غلط حکمرانی کے نتیجے میں آج پاکستان میں قدم قدم پر اضطراب ہے، خون بہہ رہا ہے، حقوق سلب ہو رہے ہیں، قوموں کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہے جو پاکستان کے ہر صوبے کے عوام کو ان کے حقوق کا علم بلند رکھے ہوئے ہیں۔ ہم صوبائی حقوق کے علم بردار ہیں اور ہمارا نعرہ یہی ہے کہ اگر صوبہ سندھ ہے تو سندھ کے وسائل پر صرف سندھ کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے، اور کسی کے باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سندھ کے وسائل پر جبراً قبضہ کر سکیں، اور اگر سندھ کے وسائل پر قبضہ کیا جائے گا تو تحریک بھی اٹھے گی اور انشاءاللہ فضل الرحمان آگے ہوگا، سندھی عوام ساتھ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، سندھ کے پائندے، سندھ کے پائندے۔ بلوچستان کے حقوق اس پر بلوچستان کے عوام کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے، خیبر پختونخوا کے وسائل پر انہی کا حق ہے اور ان کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پنجاب کے حقوق پر پنجاب کے قوم اور پنجاب کے بچوں کا حق ہے، ہم نہ اپنا حق کسی کو دینا چاہتے ہیں اور نہ کسی کا حق چھیننا چاہتے ہیں، لیکن حقوق کی جنگ اس کی تعلیم مجھے دین اسلام عطا کرتا ہے۔ اور پھر علماء کرام بیٹھے ہیں، اس روایت کو بھی سامنے رکھیں کہ من قتل دون حقہ فہو شہید، کہ جو اپنے حق کے لیے مارا جائے گا
उसे भी शहीद कहा जाएगा। इस रास्ते में कुर्बानी दी जा सकती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। लोग आईन का भी एहतराम करते हैं, कानून का भी एहतराम करते हैं, और आईन और कानून का एहतराम और उसकी पैरवी ये तमाम दुनिया की इंसानी अक़वाम का मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ है। कोई इससे रूगर्दानी नहीं कर रहा। लेकिन अगर मेरे मुल्क में कानून नहीं है और कानून है तो उस पर अमल दरामद हुक्मरानों की तरफ से नहीं। अगर मेरे मुल्क में आईन है और उसको हमारे मुल्क के आमिर और नाजायज हुक्मरान खिलवाड़ बनाते हैं तो फिर कौम भी जानती है कि अगर मेरे आईन का मजाक तुम उड़ाओगे, अगर मेरे कानून को हाथ में तुम लोगे तो फिर मैं भी पाबंद नहीं हूं, मैं भी अपने हुकूक की जंग पूरी कुव्वत के साथ लड़ूंगा। हम इस मुल्क में गुलामी की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बैठे। आजादी की बात तो हर एक आदमी कर सकता है, लेकिन जब मैं आजादी की बात करता हूं तो मेरी 300 साला तारीख, मेरी पुश्त पर 300 साला तारीख, वो मेरे इस दावे की तस्दीक भी करता है। आजादी का सबक सीखना है तो आओ हमसे सीखो। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये असेंबलियां बनाई जाती हैं, ये अवाम की मुंतखब असेंबलियां नहीं होती, और हर असेंबली के हवाले से इनका एक एजेंडा होता है कि हमने एक ऐसी असेंबली बनानी है कि जिससे हम ये कानून साजी कराएंगे, ये तरमीम कराएंगे, ये तब्दीलियां कराएंगे। चुनांचे आज की इस पार्लियामेंट से हुक्मरानों ने और उनकी पुष्ट पर खड़े ताकतवर कुव्वतों ने इस आईन का हुलिया बिगाड़ने का सोचा। और मेरे दोस्तों, ये आज से नहीं है, इस आईन का मजाक जनरल ज़िया उल हक ने भी उड़ाया था, और जनरल ज़िया उल हक का मुकाबला भी जमीयत के कारकुन ने किया था। इस आईन का मजाक जनरल मुशर्रफ ने भी उड़ाया था, और फिर 18वीं तरमीम के जरिए से इसकी तलाफी की गई। जो कुछ हमने हासिल किया था उस सारी मेहनतों पर पानी फेरने के लिए ऐवान में 26वीं तरमीम लाई गई। मैं इस मौजू पर ज्यादा तफसीली बात नहीं करूंगा, लेकिन तुमने जो इरादे कायम किए थे, तुमने जो धांधली की, तुमने जिस तरह असेंबलियां वजूद पजीर बनाई, तुमने जिस तरह की असेंबलियां मुंतखब कराई, धांधलियां करा के अपनी मर्जी की अक्सरियतें बनाई, तुमने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जो जुल्म किया कि अगर हमारे 16 सीटें थी तो वो 8 सीटों पे आ गई कौमी असेंबली में।
یہ آپ کا روش تھی کہ یہ جمعیت والے یہ پھر رکاوٹ بنتے ہیں، یہ ہم سے اپنی مرضی کراتے ہیں، تو 16 سے بھی کم کرو ان کو۔ اب ہمارے پاس 8 سیٹیں تھیں، سینٹ میں 5 سیٹیں تھیں۔ اللہ نے ایسا پھنسایا اللہ نے ایسا پھنسایا ان کو کہ پھر راستہ نکلنے کا ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ جب ترمیم کی بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے آج پاس کر دی ہے۔ میں نے کہا پاس تو ہوتا ہے جب کوئی مسودہ تو ہوگا، پہلے مسودہ تو بناؤ، پھر ہم مسودہ دیکھیں گے کہ اس میں تم نے کیا گل کھلائے ہیں۔ تیسرے دن رات کے کہیں 2-2:30 بجے ہمیں مسودہ ملا ایک کالے لفافے میں۔ اور جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو وہ آئینی ترمیم نہیں تھی، وہ ایک کالا ناگ تھا جس سے قوم کو ڈسا جا رہا تھا۔ اور اس آئینی ترمیم کا آغاز آئین کے بنیادی انسانی حقوق سے تھا، جس میں بنیادی انسانی حقوق پامال کر دیے گئے تھے، اور برائے نام جمہوریت اور دراصل مارشل لا اس طرح کا ایک اس پہ ترمیم لائی گئی۔ عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا گیا تھا، اس کے اندر عدلیہ کو غلام بنا دیا گیا تھا۔ اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اسمبلیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، ہم نے کہا کہ آپ کی گنتی ہمارے ووٹ کے بغیر پوری نہیں ہو رہی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ آئین کا حلیہ بگاڑ سکیں۔ میرے محترم دوستو، جو مسودہ 56 شقوں پر مشتمل تھا، 56 شقوں پہ، ہم نے ان کو پسپا کرتے 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 ان کا مسودہ ہم 22 شقوں پر لے آئے۔ ایک مہینہ لگا اس پہ، میری نیندیں ضرور حرام کی انہوں نے، لیکن میں نے بھی ان کی نیندیں حرام کی وہ بھی آرام سے سو نہیں سکے۔ اور پھر ایک قابل قبول مسودہ بنا، پھر ہم نے اس میں اپنی شقیں اضافہ کی۔ جب 5 شقیں ہم نے اضافہ کی تو 22 سے 27 شقیں ہو گئی، جس میں ہم نے سود کے خاتمے کا شق اس پہ ڈالا، جس میں ہم نے وفاقی شرعی عدالت کو طاقتور اور با اختیار بنایا اور اس کے فیصلے کو نافذ العمل قرار دلوایا۔ ہم نے اس میں عدلیہ کا تحفظ کرایا اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اس پر اسمبلی کو بحث میں لانے کو دستوری ہے تحفظ فراہم کیا۔ تو میرے محترم دوستو، 8 اراکین کے ساتھ اتنی پیش رفت میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے اور پاکستان کے اندر دیندار طبقے کے آرزوؤں کا مداوع ہو سکا۔ نعرہ تکبیر، زندہ ہے جمعیت، ایوان میں جمعیت، میدان میں جمعیت۔ آپ حضرات کی قوت تھی، اور سیاست میں
قوت لازم ہوتی ہے، قوت کے بغیر کچھ نہیں ملتا پھر. باقی مواقع اللہ دیتا ہے، محنت کے مواقع بھی دیتا ہے اور نتیجے کے مواقع بھی وہ خود دیتا ہے. لیکن میرے محترم دوستو، میں جو کچھ آج دیکھ رہا ہوں، جو کچھ اسلام آباد میں ہوا گزشتہ روز، مجھے کسی پارٹی کے فیصلے سے کوئی غرض نہیں. وہ اپنے فیصلے کے خود ذمہ دار ہیں، صحیح فیصلہ کرتے ہیں، غلط فیصلہ کرتے ہیں. ہاں، اگر ہم سے مشورہ لیں گے تو دیانت کے ساتھ مشورہ دیں گے. المستشار مؤتمن. لیکن جب پورے ایک صوبے سے قافلے آ رہے ہیں، اس وقت تو آپ ان کے لیے راستے چھوڑ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم گولی نہیں چلانا چاہتے تھے. پھر جب وہ ڈی چوک پہنچ گئے، پھر گولی کیوں چلائی؟ سیاسی کارکن تھے، 2-4 روز بیٹھے رہتے تو بیٹھے رہتے. ہم اس حوالے سے بھی حکمرانوں کے اس پرتشدد رویے کی مذمت کرتے ہیں. ہر پارٹی کو جلسہ کرنے، مظاہرہ کرنے کا حق حاصل ہے. مجھے بھی حاصل ہے، میرے مخالف کو بھی حاصل ہے. لیکن جس صوبے سے آپ کو شکایت ہے کہ وہاں سے یلغار ہوتا ہے، کوئی کہے نہ کہے، میں بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ اس صوبے کی حکومت بھی تو تم نے بنوائی تھی، وہ دھاندلی بھی تو آپ نے کرائی تھی. جب نااہلوں کو آپ حکمرانی دیں گے تو پھر یہی نتائج اس کے سامنے آئیں گے. تم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ زیادتی کی، تم نے جمعیت علماء کا مینڈیٹ چرایا، اور اب حالات بھی قابو نہیں کر سکتے. کوئی حکومتی رٹ نہیں ہے. مسلح گروہ علاقوں پہ قابض ہوتے جا رہے ہیں. حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں. بلوچستان کی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال وہ وہاں کے حکمرانوں کے بس کی بات نہیں رہی.